بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ خلافت کے تعلق سے اور خلافت کے ساتھ اپنے آپ کو مرتبط کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ارشادات موجود ہیں، جو ابھی آپ کے سامنے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے پیش کیے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں جیسا کہ ان آیات سے بھی ظاہر ہے کہ خلافت جو صرف جماعت احمدیہ کو خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں عطا کیا ہے، جس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ ایک سچی جماعت ہے، اور اس جماعت کی جو صداقت کی دلیل خود اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے عظیم الشان نعمت سے جو ہے جماعت احمدیہ کو سرفراز فرمایا ہے۔ ابھی ہم بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جب ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں خلافت کی پیشگوئی ملتی ہے کہ آخری زمانے میں جب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کو مبعوث کرے گا تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خلافت کی جو نعمت ہے وہ بھی عطا کرے گا، اور چنانچہ اسی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کی بیعت اور خلیفہ کی اطاعت میں جو برکات ہیں اس کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ارشادات فرمائے ہیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے ارشادات ہیں جس میں خلافت کی اطاعت اور خلیفہ کی اطاعت میں جو برکت ہے اور خلافت کی جو ضرورت ہے اس کے بارے میں باتیں بتائی گئی ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ خلافت کے زیر سایہ ساری دنیا میں الحمدللہ برق رفتاری کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، اور ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کر رہی ہے جن مقاصد کو لے کر حضرت اقدس مسیح السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ اور یوں تو ابھی مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے خلافت کی اہمیت، برکات، اس کی افادیت وغیرہ امور پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں، اور واقعات کے آئینے میں آپ نے تمام امت مسلمہ کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے اور دعوت دی ہے کہ اس حبل اللہ کو تھامنے کے لیے آگے آئیں تاکہ امت محمدیہ میں وحدت قائم ہو اور غلبہ اسلام کی مہم کو آگے تیز سے تیز کر سکیں۔ یوں تو خلافت دراصل نبوت کی تتمہ ہوتی ہے۔ ہر نبوت کے بعد خلافت کا نظام قائم کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کانت نبوت قط الا طبیعت خلافت، یعنی ہمیشہ نبوت کے بعد خلافت قائم ہوتی ہے۔ یہ اگر دنیا کے مذاہب کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں ہمیں معلوم ہو جائے گا، واقعی جتنے بھی معروف مذاہب دنیا میں موجود ہیں ان کے بانیان کی وفات کے بعد ان کا نظام ایک قسم کے خلافت کا نظام جاری ہوا ہے، اور اسی وجہ سے وہ صدیوں کے بعد بھی وہ مذاہب آج بھی زندہ ہے اور اپنے عقائد پر قائم ہیں، اور بنی نوع انسان کے اپنے اپنے طریقے پر ان کی رہنمائی کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اسلام میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کی پیشگوئی فرمائی ہے کہ وہ حدیث مکمل متن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ دراصل اسلام کی صداقت کے لیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ایک زبردست پیشگوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس وقت تک تمہیں قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، پھر اس کو اٹھا دے گا جب وہ چاہے گا، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے طریق پر منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوگی۔ تو تاریخ اسلام کا وہ جو عظیم الشان واقعہ جس کی طرف مولانا کوثر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے وہ خلافت کا نظام قائم ہوا، آپ نے کس طرح بدامنی کو امن سے بدلا اور اسی طرح دین کو مستحکم کیا اور نظام کو مستحکم کیا۔ پھر کچھ مراحل کے بعد، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد، جابر بادشاہت کا دور ہے، پھر مختلف سیاسی حکمران وغیرہ کے بعد کچھ عرصے گزرنے کے بعد پھر وہ عظیم الشان پیشگوئی ہے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ۔ ان تمام مراحل گزرنے کے بعد پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نبوت کے طرز پر، یعنی منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوگی، چونکہ پھر دوبارہ نبوت قائم ہونے کا اس میں اسی لیے ذکر نہیں ہے
چونکہ یہ نبوت دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی تتمہ ہے، الگ نبوت نہیں ہے، مستقل نبوت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آنے والے مسیح اور مہدی جو ہے وہ نبوت کے مقام پر فائز ہوگا امتی کی حیثیت سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے۔ تبھی تو حضرت اقدس مسیح علیہ نے فرمایا میرے اعمال اگر پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور مطیع نہ ہوتا، ہرگز یہ منصب جو مکالمہ اور مخاطبہ کا جو منصب مجھے ملا ہے، شرف حاصل ہوا ہے، وہ کبھی نہیں ملتا۔ اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نبوت کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے منہاج پر پھر خلافت قائم ہوگی۔ پھر اس کے بعد ثم سکتا، پھر آپ خاموش رہے۔ تو میں گزشتہ دنوں ہمارے مکرم آفتاب صاحب سے اس بارے میں غور مشورہ کر رہا تھا، انہوں نے ایک حوالہ مجھے دیا مشکات المصابیح، اس میں اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد فٹ نوٹ میں یہ لکھا ہوا ہے وذاک عند نزول ابن مریم والمہدی لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جو بعد میں عرصہ دراز گزرنے کے بعد پھر خلافت کے اثر نو کیا قائم ہونے کا جو کی پیشگوئی جو فرمائی گئی ہے، یہ مسیح اور مہدی کی آمد سے تعلق رکھتا ہے۔ گویا امت محمدیہ کے بعض جو ذی فہم علماء ہیں ان کا بھی یہی موقف تھا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد لازماً دوبارہ پھر خلافت قائم ہوگی۔ اب میں وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ امام الزمان کو ماننا اور ان کی جماعت میں شامل ہونا کس قدر ضروری ہے، اور اس ہر قسم کی ترقیات کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اٹوٹ تعلق قائم کرنے کے لحاظ سے اور دینی و دنیاوی خیر و برکت کے لحاظ سے کس قدر اس کی ضرورت ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ضرورت الامام، اس میں حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث درج فرمائی ہے، اس کو میں سب سے پہلے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اس میں امام کی ضرورت اور امام الزمان کے ماننے کی کیا کیا فائدے ہیں، ضرورت ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں ایک تو یہ فرمایا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کیوں خلافت کی ضرورت پیش آتی ہے نبوت کے بعد، اس کا وہ اقتباس میں پہلے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد وہ حدیث پیش کروں گا۔ حضور نے فرمایا چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، چونکہ انبیاء علیہ السلام بھی ایک محدود عمر لے کر مبعوث ہوتے ہیں، اور چونکہ بشر ہے، بشری تقاضے کے مطابق اپنی عمر گزار کر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولیٰ ہیں، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت رکھے۔ اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا ہے تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ تو وہ حدیث جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب ضرورت الامام میں درج فرمائی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ ولا حجت له ومن مات وليس في عنقه بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ وفی روایت من مات وهو مفارق للجماعہ فإنه يموت میتۃ جاہلیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حالت میں ملے گا کہ نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی نہ عذر، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے امام وقت کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مرا۔ ایک روایت ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، امام الزمان کو شناخت کیے بغیر جس کی وفات ہو جائے اس کی موت جاہلیہ موت متصور ہوگی، زمانہ جاہلیت کی شقاوت سے وہ حصہ پائیں گے۔ یہ حدیث ایک متقی کے دل کو امام وقت کا طالب بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے
کیونکہ جاہلیت کی موت ایک ایسی جامع شقاوت ہے جس سے کوئی بدی اور بدبختی باہر نہیں۔ فرمایا امام موت کی شناخت اور اس کی جماعت میں شامل ہونے کی اہمیت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ان عبد الرحمن بن عمرو بن السلمی انہ سمع العرباض بن ساریہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب قلنا یا رسول اللہ ان هذه لموعظة مودع فماذا تعهد الینا قال قد ترکتم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا هالک ومن یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بما عرفتم من سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعلیکم بالطاعہ وإن عبدا حبشیا عضوا علیہا بالنواجد فإنما المؤمن کالجمل الأنف حیث منقیذ انقاذ۔ مسند احمد صفحہ نمبر 126۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عمرو سلمی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ارباز بن ساریہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پر اثر واعظ فرمایا جس سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل اس سے ڈر گئے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک الوداع کرنے والے کی نصیحت لگتی ہے، اس موقع پر آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، سوائے ہلاک ہونے والے کے میرے بعد اس سے کوئی بھٹک نہیں سکتا، اور تم میں سے جو شخص زندہ رہا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا، بس تم میری اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر چلنا اور تم اطاعت کو اپنا شعار بنانا، ہاں حبشی غلام ہی تمہارا امیر ہو، اسے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا، مومن کی مثال نکیل والے اونٹ کی سی ہے، جدھر اسے لے جاؤ وہ چل پڑتا ہے۔ اسی طرح کچھ معمولی ترمیم کے ساتھ ایک اور روایت ہے، فرمایا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظة بلیغة ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، یعنی ایک پر اثر واعظ فرمایا جس سے آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگی اور دل اس سے ڈرنے لگے۔ کسی نے سوال کیا یہ اللہ کے رسول، یہ تو الوداع کرنے والے کی نصیحت لگتی ہے، آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اطاعت و فرمانبرداری کو اپنانے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ ایک حبشی غلام حکمران ہو، پس جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پس تم میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر چلنا اور اسے مضبوطی سے پکڑ لینا جیسے دانتوں سے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے، اور نئی باتوں سے بچو، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بس ان ارشادات سے واضح ہے کہ ہر انسان جو روحانی ترقی چاہتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے وقت کی امام کی بیعت کرے اور ان کی جماعت میں شامل ہو۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ 210 ممالک میں خلافت کی برکت سے کام کر رہی ہے، پھیلی ہوئی ہے اور قائم ہے، اور ساری دنیا کے احمدی اس حبل اللہ خلیفہ وقت کی قیادت میں ایک ہی پریوار کی طرح، ایک ہی جماعت، ایک ہاتھ سے اٹھنے والی جماعت، ایک ہاتھ کے اشارے سے کھڑی ہونے والی قوم کی طرح کام کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دن دگنی رات چوگنی جماعت کو ترقی نصیب ہو رہی ہے۔ تو امام وقت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے دینی اور دنیاوی ترقیات کے لیے۔ جی جزاک